अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस वक्त जो सेनेट इजलास में आज यूएन सलामती कौंसिल एक्ट और उसके साथ साथ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल्स, ये दोनों बिल्स मंजूर हो गए। कल ये कौमी असम्बली से मंजूर हुआ था और आज ये सेनेट से मंजूर हो गया। और इसके बाद उम्मीद जो जाहिर की जा रही है वो ये कि पाकिस्तान अब FATF की ग्रे लिस्ट में उसके रहने का जवाज़ नहीं रहता। और अब पाकिस्तान ने चूँकि कानून साज़ी की है और सख्त किस्म की कानून साज़ी की है, लिहाजा जो भारत के अज़ाइम थे कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से भी नीचे यानी कि ब्लैक लिस्ट की तरफ धकेला जाए, अब पाकिस्तान पुरुमीद है और ये उम्मीद कर रहा है कि पाकिस्तान अब वाइट लिस्ट में आने में कामयाब हो जाएगा। बहुत सारे इकदाम हैं इसमें, ये सिर्फ कानून साजी का एक मामला नहीं है बल्कि इसके अलावा ओवरऑल पूरी पॉलिसी में एक शिफ्ट हमने गुज़िश्ता कुछ बरस में देखा है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मामलात, बहुत सारी ऐसी शख्सियात जो कि पाकिस्तान के मफाद में थी लेकिन आलमी दुनिया को खटकती थी, उनको अबंडन किया गया और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी की गई हैं जिसके बाद अब पाकिस्तान होपफुल है। पहले तो जो ग्रे लिस्ट से ब्लैक में जाने का खदशा था वो टला था कुछ अर्सा कबल और अब पाकिस्तान होपफुल है कि वो वाइट लिस्ट में जाएगा। मैं चाहूँगा इस पर हम बात करें और इसके अराउंड जो तमाम तर बातें होती रहीं और जो पार्लियामेंट के इजलास में तमाम तर चीज़ें चलती रहीं, और ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ वो ऑर्डिनेंस जो कुलभूषण को अपील का हक़ दे रहा है वो खासा ज़ेर बहस है और उस पर हुकूमत को भी जवाबदेह होना पड़ रहा है और हुकूमत को भी बताना पड़ रहा है कि किस तरह उनका कोई ऐसा इरादा नहीं है कि वो खुदा न खास्ता कुलभूषण यहाँ से रातों रात फरार हो जाए। और ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये हुकूमत का मानना है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के कहने पर की जा रही हैं, जबकि मुतज़ाद आरा सामने आ रही हैं। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इस तरह की किसी चीज़ की पाबंदी के हवाले से मौजूदा हुकूमत को नहीं कहा गया, तो एक तासुर दिया जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत कई भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को कोई ना कोई रिलीफ देने की कोशिश कर रही है। दो अहम मामलात हैं और इन दो मामलात पर मैं चाहूँगा कि आज के प्रोग्राम में हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। PJ मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और कुछ ही देर में हमें अब्दुल्ला गुल साहब भी प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे जो कि तज्ज़ियाकार हैं। मैं जल्द साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए क्विकली जानना चाहूँगा, आप कैसे देखते हैं आज सेनेट से के इजलास से भी यूएन सलामती कौंसिल एक्ट और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के बिल्स की मंजूरी, और पाकिस्तान किस हद तक अब होपफुल हो सकता है या ये सिर्फ हमारी उम्मीद ही है या अब अमली तौर पर भी हम ग्रे लिस्ट से निकल के वाइट लिस्ट की जानिब आ सकेंगे? देखिए, पहले तो ये कि ये बड़ी अर्जेंसी थी। अभी मेरा ख्याल है कि उसके पहले हफ्ते में ही हमने FATF के बारे में जाके तो ये सारा अपना जो कार्रवाई है वो पूरी करके बतानी है। 27 पॉइंट उन्होंने हमें दिए थे कि ये इन पे अमल आपने एक्शन करना है, और उन 27 पॉइंट में से 14 पे हुआ था, बाकी रहते थे और उनमें ज्यादातर लेजिस्लेशन से रिलेटेड थे। तो इस नुक्ता निगाह से ये बड़ा अहम था कि ये फौरी तौर पे किया जाए। अब वहां पे फिर भारत वगैरह तो अपनी भागदौड़ करेंगे, पाकिस्तान के लिए खींचातानी करेंगे, लेकिन एक चीज वादे है कि आपने अगर 27 पॉइंट के ऊपर अमल कर लिया है तो आपके पास जवाब मौजूद है कि आप डिमांड करें कि जनाब अभी हमें ग्रे लिस्ट से निकाल के वाइट पे लाया जाए। अगर आपके अपने एक्शंस पूरे नहीं हैं, अगर वो 27 पॉइंट जिनको आइडेंटिफाई करके तो FATF ने इन राइटिंग आपको दिया है, अगर उन पे अमल नहीं होता तो फिर तो आपके पास भी जवाब नहीं है कि आप जाके ये बात करें। तो उस लिहाज से ये बहुत अहम था और तवक्को यही है। और बल्कि मैं तो हैरान था कि हुकूमत ने इतना देर क्यों की इसमें। आप देखिए ना कि हम के साल पे पहुंचे हुए हैं। अभी अगर फर्स्ट वीक अगस्त में आपने जाके तो ये सारी सफाई पेश करनी है FATF में, तो फर्स्ट वीक में तो टाइम कोई नहीं रह गया, इसकी छुट्टियां दरमियान में। तो ये होना चाहिए था कि पहले से ये काम कर लेते, और मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट ने अच्छा तावन किया जिसकी वजह से ये काम जल्दी हो गया, वरना इसमें रुकावट हो जाती तो गवर्नमेंट के पास आगे टाइम नहीं था। तो ये जाके वहां पे हमें बड़ी आसानी रहेगी कि आप कम से कम अपना एक एक्शन पूरा बता सकेंगे कि जी ये 27 नुकात आपके और इस पर पूरा एक्शन हो गया है। उसके बावजूद भारत किसी न किसी चीज पे कोई रखनांदाजी करेगा, लेकिन आपके पास जवाब है कि आप उसको काउंटर कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि जनाब जो पॉइंट आपने दिए तो उस पर अमल हो गया, अगर इसके अलावा कोई हुआ तो बाद में कर देंगे, लेकिन हमें अब वाइट लिस्ट पे वापस लाया जाए। तो ये मेरा ख्याल है कि उस लिहाज से बिल्कुल सही सर। अब्दुल्ला गुल साहब को वेलकम करूंगा, उन्होंने ज्वाइन किया। अब्दुल्ला गुल साहब, आप कैसे देखते हैं इस वक्त? रज़ा रब्बानी साहब ये कह रहे हैं बहुत सारी चीज़ें शायद हम बहुत बढ़कर कुछ ऐसा कुछ जगहों पे तासुर मिल रहा है कि कुछ आलमी बरादरी या कुछ आलमी क़ुव्वतों की खुशनुदी हासिल करने के लिए हम बड़ा ज़रा बढ़ चढ़ कर जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, जहाँ तक ताल्लुक़ है FATF का, माजी में भी इस किस्म की बहुत सारी तरमीमें और बहुत सारे एजेंडा जो था वेस्ट का वो हम पे इम्पोज़ होता रहा और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के ऊपर जो है वो सख्तियाँ जारी रहीं। ख़ास तौर पे पाकिस्तान इसलिए आई ऑफ द स्टॉर्म में था क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है और पाकिस्तान का महल वकू और ख़ास तौर पे चीन के साथ जो हमारा
मामलात हैं उसकी वजह से पाकिस्तान जो है उसके ऊपर ख़ास एक नज़र रखी गई थी। ये बात ठीक है कि इससे पाकिस्तान के लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा होंगी। यकीनन पाकिस्तान को अपने कुछ चीज़ें बेहतर करनी चाहिए थी जो कि पाकिस्तान ने की, जैसे जनरल अमजद शोएब साहब ने फरमाया कि 27 पॉइंट में से हमने काफ़ी सारी जो अचीवमेंट थी, तकरीबन 17 पॉइंट जो थे, 14 तो उन्होंने कहे लेकिन 3 बाद में मज़ीद हमने ऐड कर लिए, तो 17 पॉइंट्स जो है उसके ऊपर हमने अचीवमेंट कर ली अपनी। लेकिन मसला यह है कि ये जो ब्लैकमेलर की ब्लैकमेलिंग है वो चाहे कभी FATF के नाम से है या कभी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का, जैसे रज़ा रब्बानी साहब ने फरमाया, हम कब तक उनकी बातें सुनते रहेंगे। पहली बात यह है कि आखिर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई क्या? उन्होंने जो जितने मामलात ICJ की अगर बात कर लें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ख़ुद ऐसे मामलात हैं जिसके ऊपर ICJ का वर्डिक्ट आया हुआ है, लेकिन उन्होंने जो है वो ICJ के अहकामात की कोई परवाह नहीं की, बल्कि उनको मैं ICJ पे हम आएंगे सर, लेकिन पर्टिकुलरली ये जो 2 कवानीन हैं, मैं यही गुजारिश बात करना चाह रहा हूँ। मैं यही गुजारिश करूँ कि ये जो ये कवानीन है पाकिस्तान के लिए, ये रोज़ाना पाकिस्तान के लिए सरज़मीन को तंग किया जाएगा। कभी हम अपने लोगों को पकड़ेंगे, कभी हमारे जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनके ऊपर जो है कदगन लगाई जाएगी। पाकिस्तान और वेस्टर्न वर्ल्ड के जो मामलात हैं उनको आप एक तरफ नहीं रख सकते, क्योंकि वेस्ट जो है वो हमसे 100 साल आगे जो है वो तरक्की के मनाजिल को तय कर चुका है, और उन्होंने जो अपने पैसे और दुनिया के रिसोर्सेज के ऊपर माले गनीमत को जो है उन्होंने जिस तरीके से आर्म ट्विस्टिंग की, अरब दुनिया की, दीगर ममालिक की, और उससे जो पैसा अखज़ करके अपने सिस्टम्स क्रिएट किए, हमारे पास अभी वी लैक इन दोज एरियाज़। हमारे लिए ये बहुत मुश्किल काम हो जाएगा कि हम जो है वो अपने लोगों को दबाते चले जाएंगे। नतीजा ये होगा कि पाकिस्तानी कौम जो है वो बाउंस बैक करेगी। जब भी आप प्रेशराइज करते हैं तो आखिर प्रेशर जो होता है वो कहीं ना कहीं से रिलीज होता है। प्रेशर कुकर में जिस तरह से ढकने के ऊपर एक ढकना दिया होता है वो रिलीज करने के लिए। FATF के अगर आप तमाम हाथ पैर बांध के पाकिस्तान को इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के आगे फेंक देंगे, कल को वो ये कहेगा कि आप अपना न्यूक्लियर रोल बैक करें। क्या ये माजी में नहीं कहते रहे? क्या CTBT, FMTC और दीगर जो हमारे ऊपर इस किस्म की तरामीम थी वो नहीं आती रहीं? केमिकल वेपन कन्वेंशन के ऊपर जो है वो मामलात नहीं हुए? तो मकसद ये है कि पाकिस्तान को आप इन 2 हवाले से, आज आपने उनकी मानी, क्या इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने कश्मीर के ऊपर जो उन्होंने करारदादें एक्सेप्ट की थी 18, उनको जो है वो नाफिज़ अमल करवा लिया? क्या ये तमाम तर चीजें हैं जो बड़े बड़े अहम और इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं एक ब्रेक की जाने बढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर इन पर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। मैं जन साहब आपकी जानिब आऊँगा और जानना चाहूँगा इस वक्त जो सर गो के ये कानून पास हुए, आपने कहा ये अच्छी बात है, लेकिन शायद ये इसमें बहुत सारे कंसर्न्स भी हैं अपोजिशन की जमातों के, पीपल्स पार्टी के। वो कंसर्न्स आप किस हद तक समझते हैं कि वो बजा हैं या दुरुस्त हैं, या वो शायद बिला वजह ही उनको कंसर्न बनाया जा रहा है, कोई इतनी कंसर्निंग मैटर नहीं है वो? देखिए, कंसर्न जो है वो थोड़े बहुत जायज़ भी हैं और ना भी। उसकी वजह ये है कि ये जो बहुत ज्यादा इस पे बातचीत हो रही है, बुनियादी तौर पे मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज हैं इससे रिलेटेड, वो वजह ये है कि हमारे अक्सर लीडर जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे। अगर ये काम ना करें, इनको सारा इनका धंधा यही था, अगर ये ना करें तो मेरा ख्याल है कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये है कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के सामने बिल्कुल आपको अगर कल किसी वजह से कोई मसला आ जाए तो वो आप जवाबदेह हो जाएंगे। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा सीरियस इशू बन भी सकता है। लेकिन देखना क्या है, देखना ये है कि जब आपको FATF में ग्रे लिस्ट में डाला गया था, क्या हमारे मुल्क ने, हमारी हुकूमतों ने उनसे कुछ सबूत, कुछ शवाहिद मांगे थे कि जनाब आप हमें FATF पे बैठा के तो ये ग्रे लिस्ट में डाल रहे हैं, पहले ये तो बताइए कि हमने किया क्या है, कौन से ऐसे हमारे फंडिंग है कहीं पे जो हमें हमने ये चीज नहीं। नतीजा ये कि आपने अपने आप को के हवाले कर दिया। दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था वो ये था कि आप बैनुल अक़वामी मालियाती अदारों पे आपका इन्हिसार है, आपने कर्जे लेने थे और कर्जे लेने में बहुत बड़ी रुकावट थी FATF की ग्रे लिस्ट का।
اور جس طرح کے معاملات چل رہے تھے، امریکہ سپورٹ کر رہا تھا بھارت کو بھی، اور ان کی لابنگ کی وجہ سے کافی ساری سپورٹ تھی FATF میں، تو آپ کی جان نہیں چھوٹتی تھی کہ جب تک آپ قوانین کی بنانے اور باقی جو ان کی آبزرویشنز ان پہ عمل نہ کریں تو یہ جو بیل آؤٹ پیکج آپ مانگ رہے تھے یہ آپ کو ملنا نہیں تھا. جی تو یا تو چائنا یا کوئی اور دوست ملک آپ کو اس حد تک مالی امداد کر دیتا کہ آپ کہتے کہ جناب ہمیں اب ضرورت نہیں ہے مالیاتی انٹرنیشنل مالیاتی اداروں کی. یہ تو ہوا نہیں. نتیجہ یہ کہ آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا تھا تاکہ آپ کو IMF وغیرہ آگے لے کے چل سکے. تو بات یہ ہے کہ جو ملک جو قرضوں پہ جیتے ہیں، جن کی اکانومی کا حشر وہ ہے جہاں پہ لیڈرز خود آپ کے یہ منی لانڈرنگ اور اس طرح کے کام کرتے ہیں، وہاں قوموں کی فورن پالیسی یا آپ وقار اور عزت کی بات کریں وہ آزادانہ ہوتی نہیں، وہ ہو نہیں سکتی، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو خود گروی رکھا ہوا ہے اپنے مالیاتی معاملات کو اس حد تک برے حال تک پہنچانے میں. تو یہ وہ دکھ ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ کرنا پڑا. اب اس میں ایک رستہ آپ کے پاس اور ہے جو آپ کو آج بھی کرنا چاہیے اور وہ کر نہیں رہے، وہ یہ ہے کہ آپ بھارت کو کیوں نہیں FATF میں گھسیٹتے. بھارت کے اوپر الزام تو موجود ہے کہ جناب اب بہت ساری چیزیں باہر آ گئی کہ وہ ٹیررزم کرواتے ہیں، لیکن کل بوشن نے تو خود ہمیں منی ٹریل دی اور سارا بیان دیا کہ جناب میں نے اتنے پیسے فلاں کو دیے، اتنے پیسے فلاں کو دیے کراچی میں، بلوچستان میں. یہ ٹیرر فنڈنگ ہے نا، اور کیا ہے یہ؟ جی جی بالکل. کیوں نہیں بھارت کے خلاف استعمال کرتی ہماری حکومتیں؟ نہ پچھلی گورنمنٹ نے کیا نہ انہوں نے کیا، 2 سال گزر گئے. بھارت کے خلاف آپ کو جانا چاہیے تاکہ وہ ڈیفینسو پہ ہوتا. یہ کام ہم نے کیا کوئی نہیں، اور وہ دندرا رہا ہے سارا کچھ کر کرا کے. بھارت دندرا رہا ہے وہاں پہ FATF وہی بیٹھا آپ کو سوالات بھی کر رہا ہے. یہ بالکل یہ چیزیں جنرل صاحب بجا ہیں کہ یہ چیزیں پاکستان کو بھی بہت سارے معاملات میں دیکھنا چاہیے، لیکن شاید میرے خیال سے فی الوقت ہم اتنے اپنے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، اور جس طرح سے آپ نے بات کی کہ ہماری فائنینشیل ڈپینڈنسی اتنی زیادہ ہے کہ ہم بہت سارے کام شاید نہیں کر پاتے. میں پی جے میر صاحب کی جانب بڑھوں گا. پی جے میر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا یہ ڈپینڈنسی ہماری آخر کب جا کر ختم ہوگی کہ ہم سیلف سفیشینٹ ہوں گے اور پھر ہم تمام تر چیزیں اپنی مرضی سے کر سکیں گے؟ ابھی تو بڑا معذرت خانہ رویہ ہمارا ہر جگہ ہوتا ہے، اور اس وقت تو ہم اتنے برے کرائسس اور حالات میں آ گئے ہوئے ہیں کہ ہر وہ کام جو باہر سے ہمیں ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے ہم وہ کر رہے ہیں، 2 قدم آگے بڑھ کر کر رہے ہیں تاکہ کسی طرح سے عالمی دنیا کی خوشنودی ہم حاصل کر لیں. یہ جو آپ کا سوال ہے یہ اب آپ پوچھیں جو آپ کے ٹینٹڈ اور پینٹڈ پولیٹیشنز ہیں. وہی جب تک آپ اپنے ملک میں کرپشن ختم نہیں کرو گے تو آپ کو فورن جو کنٹریز ہیں وہ ڈکٹیٹ کرائیں گی. آپ کو USAID لے لو، کوئی بھی لے لو، IMF لے لو، وہ آپ پہ ایسی اسٹرنجنٹ کنڈیشنز ڈالیں گے کہ آپ ادھر ادھر ہو نہیں سکتے ہو، کیونکہ آپ کا جو پاسٹ ریکرڈ ہے اس ریکرڈ کے اندر آپ نے ایڈ کی ایسی کی تیسی کی ہوئی ہے. اینڈ دس از دا ریزن آج ہم رو رہے ہیں بیکاز آف مس ڈیمینرز. تو اس چیز کو ہم جب تک اپنے گھر کو صحیح نہیں کریں گے، فورن انٹرنیشنل جو آپ کے انٹرسٹ ہیں وہ آپ کے ساتھ صحیح رویہ نہیں رکھیں گے، اور ہم یہی گلا کرتے رہیں گے کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ وہ ہو رہا ہے. اور بھائی تم خود ٹھیک ہو جاؤ، خود ٹھیک ہو گے تمہارا کام بھی انٹرنیشنلی اور نیشنلی ٹھیک ہوگا، بلکہ آپ تو ڈیپینڈنٹ ہی نہیں رہو گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا کام ہی اتنا اچھا ہو رہا ہوگا that you will not be dependent because everything is working fine. یہ وہ ملک ہے نا جس کے پاس ہر قسم کا ریسورس پڑا ہے. اور آج دیکھو جو چائنا جیسا ملک وہ کب آزاد ہوا اور کہاں پہنچا، اور ہمیں دیکھو ہم کہاں بیٹھے ہوئے. کیوں؟ بیکاز ہم نے ڈیلیور نہیں کیا. جو مینڈیٹ لوگوں نے دیا ہے آپ کو، آپ نے اس پہ ڈیلیور نہیں کیا. اب جنرل صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ بھائی یہ ہندوستان کو ہم کیسے کاؤنٹر کریں. ابھی ہم ایک پروگرام میں بھی تھے تو جنرل صاحب کو آئی ایم شیور ہی اگری، اور بھائی جب تک آپ اپنا PR انٹرنیشنل PR نہیں بڑھاؤ گے ان کمپیریزن ٹو انڈیا، آپ آگے نہیں بڑھو گے. انڈیا از فار اہیڈ آف یو، سو وی نیڈ ٹو بی ایکسپوزنگ ایوری بڈی. آج 365 دن ہو گئے نا، کتنے لوگ مارے گئے ہیں، کتنے لوگ مر رہے ہیں، اور وہ انڈیا انلیگلی ہر چیز کام کر رہا ہے. مجھے بتاؤ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ادھر پاکستان میں بیٹھ کے انڈیا سینٹر کی باتیں کر رہے ہیں. یہی باتیں ہمیں انٹرنیشنلی کرنی ہے. ہمارے جو انگریزی کے ٹی وی ہیں، I'm sorry to say, they don't work as hard as they ought to, بڑے ڈوسائل ہیں. And these are the platforms جس کو ہمیں انٹرنیشنلی لے کے جانا ہے. آج یہ کیا وجہ ہے ارسلان کہ آپ کے پاس فرانس 24 ہے، BBC ورلڈ ہے، RT ہے، CGTN ہے. کیوں؟ بیکاز یہ اپنے ان کے جو پرابلمز ہیں یہ انٹرنیشنل پوڈیم پہ لے کے آئے ہوئے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ Absolutely nothing. And this is the reason where India succeeds and where we fail.
بالکل صحیح. میں عبداللہ گل صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, جو بات جنرل صاحب نے بھی کی اور جو ایک ریالٹی ہے وہ فائنینشیل سٹیبلٹی کی ملک کی ہے, ہماری معیشت کا بہتر ہونا ہے, پر ابھی جو انڈیکیٹرز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگلے 5 سال بھی جو آپ کی جو گروتھ ہے وہ مائنس میں جس طرح جا چکی ہے, تو اگلے 5 سال بھی آپ کی اکانومی سٹیبل نہیں ہونے جا رہی, آپ کے معاملات بہتر نہیں ہونے جا رہے. بڑا مشکل سفر نہیں ہوگا, اور ان 5 سال میں اگر یہ چیزیں بہتر نہیں ہوتی تو پھر ہمارا سروائیول کس طرح سے, اور مزید کیا کیا کام جو عالمی دنیا ہم سے کروائے گی ہمیں فنڈنگ دینے کے لیے, قرضہ دینے کے لیے, ایڈ دینے کے لیے؟ دیکھیے, اس کے بنیادی طور پہ بات تو یہ ہے کہ پاکستان کو ڈی نیوکلرائزیشن کی طرف لے کے جانا ہے, اور اس کے لیے وہ آپ کی فائنینشیل آرم ٹوسٹنگ کرتے ہیں, اور ماضی میں بھی کر دی. اس کو اگر میں فائنینشیل دہشت گردی کا نام دوں تو غلط نہیں ہوگا. میں جنرل صاحب کی بھی بات سنی اور پی جے میر صاحب کی بھی بات سنی, دونوں ماشاءاللہ بالکل صحیح بات کی انہوں نے. لیکن کیا امریکہ نے قرضے نہیں لیے؟ کیا ان کے اوپر FATF نہیں ہے؟ کیا ہم سے زیادہ قرضے نہیں ہیں؟ امریکہ تو سب سے زیادہ قرضہ لے چکا ہے دنیا میں. کیا برطانیہ نے نہیں لیے؟ فرانس نے نہیں لیے؟ جرمنی نے نہیں لیے؟ کون سا ملک ہے چائنا نے نہیں لیے؟ کس ملک نے؟ اور حد یہ ہے کہ اب تو سعودی عرب نے بھی لیے ہیں. تو پھر کیا FATF اور اس طریقے سے ان کو دبایا جائے؟ ہم کیا کریں, اس قوم کو جو ہے وہ بحر عرب میں دھکیل دیں اس FATF کی وجہ سے؟ آپ ڈکٹیشن اور سرنڈر کی جو پالیسی ہے, جو اپیزمنٹ کی پالیسی ہے, اس سے باہر آنا پڑے گا. آپ کو تن کے کھڑا ہونا پڑے گا. جیسے اب بات ہوئی ہے کہ کم از کم ہمیں پوچھنا تو چاہیے تھا کہ آپ ہمیں گرے لسٹ میں ڈال رہے ہیں, FATF کی تلوار ہم پہ لٹکا رہے ہیں, پہلے اس کے ریزنز دیں, اور اس کو پھر جو پی جے صاحب نے بات کہی کہ جناب ہم جا کے ہمیں اچھی اپنی ڈپلومیٹک ایفرٹس جو ہے ان کو کرنا چاہیے. بات یہ ہے کہ ڈپلومیٹک ایفرٹس کا تو کلی آپ کی 5 اگست 2019 کے بعد کھل گئی ہے. آپ ابھی تک تو اس کو لاک ڈاؤن ختم کرانے کے اندر ناکام رہے. انٹرنیشنل دنیا نے کون سی سپورٹ کی؟ دیکھیں نا, ہم دنیا کو سپورٹ کرنے کے چکر کے اندر اپنے اندر کی جو سپورٹ ہے اس کو بھی کھوتے جا رہے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ منی لانڈرنگ کی اگر بات کی جائے, منی لانڈرنگ جو ہے اس کے اندر, کیا دنیا کے اندر منی لانڈرنگ نہیں ہوئی؟ جی. 2 ہی باتیں ہیں منی لانڈرنگ کے جو بنیادی وجوہات ہیں. ایک یہ ہے کہ جی وہ آپ کا ڈرگ پیسہ ہے یا ٹیررسٹ فنڈنگ ہے. تو دنیا میں سب سے زیادہ ڈرگ پیسہ جو ہے وہ کیا امریکہ کے اندر نہیں آتا؟ وہ سارا جو ڈرگ ٹریڈ کا پیسہ ہے اور جو ٹیررسٹ فنڈنگ ہے, اگر ہم سم اپ کریں تو, اگر ہم اس کو سم اپ کریں, دیکھیں میں اس میں صرف یہ کہوں گا کہ پیناما ہے یا سوئس بینکس ہیں, یہ باتیں تو پاکستان میں اب پتہ چلیں, دنیا تو ان کے اوپر پہلے سے چل رہی تھی. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کو کہیں جا کے سٹینڈ لینا پڑے گا, کھڑے ہو کے بتانا پڑے گا کہ دیر از اے لمٹ, ہم تمہاری یہاں تک بات مان سکتے ہیں, اس کے بعد دیر از اے فلیٹ نو فار یو, وی مسٹ لرن کہ بالکل دیوار کے ساتھ نہیں لگایا جائے, نو کرنا پڑے گا. ٹھیک, سلیکٹ کریں اپنے ٹارگٹ. میں ایک بریک کی جانب بڑھوں گا. بریک سے واپس آ کر تینوں مہمانوں سے جو کلبھوشن کے حوالے سے آرڈیننس ہے اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو معاملہ ہے, یہ تمام تر چیزیں, اور اس پر خاصی تنقید ہے اپوزیشن کی جانب سے, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ایک موقف یہ کہ جی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے کہنے پہ کرنا پڑا, اور کیوں نون لیگ کی حکومت گئی تھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں. دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. تو ایک بریک کے بعد کامنٹ ہم لیں گے اپنے مہمانوں سے, اس حوالے سے ساتھ رہیے گا. آلرائٹ جی, ویلکم بیک. میں کوئکلی, چونکہ وقت محدود ہے تو میں تینوں مہمانوں سے کوشش ہوگی کہ ہم پریسائز کامنٹ لے لیں, اسٹارٹنگ فرام جنرل صاحب. جنرل صاحب, یہ کیا سارا معاملہ ہے کہ اب آپ اس کو اپیل کا حق دے رہے ہیں؟ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک میں ایک دہشت گرد اور ایک آرمی کورٹ سے ہوئی ہوئی سزا, ایک شخص کے لیے معاملات مختلف اور باقیوں کے لیے مختلف. یہ ماجرا کیا ہے سر؟ ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ دیکھیں, یہ میرا خیال ہے کہ اپوزیشن بلا وجہ یہ مسئلہ کھڑا کر رہی ہے, جبکہ ان کی بھی حکومت ہوتی تو یہی کچھ کرنا پڑتا. وقت وہی تھا جب آپ شروع میں کہہ دیتے کہ جی ہمیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس منظور نہیں, کیونکہ یہ ہمارے نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے اور ہم اس کو اپنے قوانین کے مطابق ہینڈل کریں گے. اس وقت تو آپ بکری باندھ کے وہاں جا کے بیٹھ گئے اور مقدمہ چلا لیا. اب آپ ان کو جو کچھ انہوں نے آپ کے خلاف فیصلہ کیے وہ آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. قصہ یہ ہے کہ وہ کلبھوشن ایک سرونگ نیول آفیسر ہے, اس کا کورٹ مارشل ہوا ہے, اور سرونگ آفیسر آرمی کا یا نیوی کا یا ایئر فورس کا ہو تو اس کی اپیل بھی فوج میں ہی ہوگی, اس کو اپیل ادھر کرنی ہوتی ہے.
لیکن انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یہ بات ڈسکس ہوئی کہ جو آپ کے دہشت گرد ہیں بڑے بڑے جن کو آپ نے سزائے موت دی ہے ملٹری کورٹ سے، ان کے تو اپیلٹ کورٹ آپ نے ہائی کورٹ رکھے ہوئے ہیں، اور اس شخص کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ادھر ملٹری میں ہی ہوگا. آپ اس کا ریویو جو ہے وہ باہر کروائیں یا ایسی کرائیں جو کہ کریڈیبل ہو، ٹرانسپیرنسی. اب یہ قانون میں ہی ہے تو اس کے لیے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے آرڈر کو ان کو یہ کرنا پڑا کہ جناب ان کو یہ قانون آ کے تو اس کو ہائی کورٹ میں لا کے اپیل کروانی پڑی، ورنہ وہ ہائی کورٹ میں نہیں. اور وہ بالکل واضح ہے کہ وہ ان کا سٹانس یہی تھا کہ یہ اگر ٹیررسٹ ہے تو پھر باقی جو ٹیررسٹ ہیں جنہوں نے آرمی پبلک اسکول پہ کیا، کہیں اور انہوں نے حملے کیے اتنے اتنے گھنونے کام، تو ان کو ملٹری کورٹ نے سزائے موت دی، لیکن ریویو ان کا جا کے پشاور ہائی کورٹ پہ ہو رہا ہے، تو اس کا بھی کروائیں. تو یہ وہ چیز ہے جو ان کو کرنی پڑی. اگر یہ معاملہ لیکن جن صاحب کوئکلی یہ بتا دیں، یہ رائے ہے کہ ضروری نہیں تھا، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کہہ دیا آپ نہیں بھی مانتے، کوئی ایسا معاملہ نہیں. یہ کس حد تک درست ہے؟ یہ ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے. انڈیا جا سکتا تھا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، دوبارہ انڈیا جا سکتا تھا یونائیٹڈ نیشن میں، اور یہ ان کو سپورٹ بھی مل جانی تھی امریکہ اور دوسرے ملکوں سے. یہ بہتر ہے کہ آپ اس چیز کو کر دیں تاکہ آپ اس سے بالکل کلیئر ہو جائیں. آپ شروع میں سٹانس لے سکتے تھے کہ یہ نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے، یہ عدالتوں کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ جا کے تو ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لڑتے ہیں. پوائنٹ ٹیکن سر. میں کوئکلی پی جے میر صاحب سے بھی رائے لے لوں. پی جے میر صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس معاملے کو کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کہا اور آپ کو وہ کام کرنا پڑا، اور اب آپ یہ کر رہے ہیں تو اپوزیشن آپ پر تنقید کر رہی؟ یار آپ کو تو جانا نہیں چاہیے تھا، جان صاحب صحیح بات کر رہے ہیں. یہ نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے، یہ ہماری سوورینٹی کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے. دس از ناٹ این انٹرنیشنل. آپ کے ملک کے اندر ایک آدمی آ کے آپ کہہ لو کہ انسرجنسی کریٹ کر رہا ہے، آپ کے اندر وہ ہر قسم کا ٹیررزم، ایکٹ آف ٹیررزم کر رہا ہے، تو آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جاؤ. وائی ڈو یو ہیو ٹو گو دیئر؟ آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے بھائی. کتنے لوگ جاتے ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں؟ مجھے بتا دو نا. ہاں وار کرائمز ہوں وہ الگ بات ہے. آپ دیکھ لو جو بوسنیا میں ہوا، ان کے لوگ لے کے گئے. وہ آپ نے روڈولف ہیس اینڈ ادرز جو آپ نے دیکھا ورلڈ وار 2 کے کرمنلز. The question is, this is a man who we had to try, we decide what we want to do. اور ابھی جو آپ کاؤنسلر ایکسس کر رہے ہو، کوئی گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی اسٹیٹ انٹرسٹ کے خلاف بات نہیں کرتی. لیکن ہمارا یہ ہے کہ ہم نے بات کا بدنگڑ بنانا ہے، اپنے آپ کو گندا کرنا ہے، جو کہ ہم نے انٹرنیشنلی ہر چیز میں کیا ہے. آپ نے ماشاءاللہ پی آئی اے کا دیکھ لو کیا کیا ہے. خود ہی گند ہوئے نا ہم نے اپنی ایک سٹیٹمنٹ سے ارسپانسبل. تو آج آپ نے باقی بھی آپ نے پہلے دی ہیں. تو یہی وجہ ہے ہم سوچ کے بات نہیں کرتے. وی گیٹ ایموشنل، ہمارے ریئیکشنز ایموشنل ہیں، ہمارے ایکشنز ایموشنل ہیں، اور ہم کس میں مار کھاتے ہیں؟ پریکٹیکلٹی پہ. وی آر ناٹ پریکٹیکل پیپل. جب سٹارم آ جاتا ہے تو نقصان پہنچا جاتا ہے. پی جے میر صاحب، this government is not to be blamed for whatever is happening? No, I don't think so. اوکے، میں پوائنٹ ٹیکن سر. میں کوئکلی عبداللہ گل صاحب کی بھی رائے یہاں پر لے لوں. جی عبداللہ گل صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ کلبھوشن اتنا امپورٹنٹ ہو گیا، جو کہ ایک جاسوس ہے جس نے ساری چیزیں تسلیم کی ہوئی ہیں، اور آپ پہلے کونسلر رسائی کی بات کر رہے ہیں، پھر کو آ نہیں رہا بھارتی ہائی کمیشن سے، پھر آپ اس کے والدہ کو اور اس کی بیوی کو بھی ملنے کی بات کرتے ہیں، اب آپ اس کو اپیل کا حق دے رہے ہیں. اس کے بعد اب پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک بات یہ ہے کہ آپ نے لفظ جاسوس استعمال کیا. جاسوس نہیں، دہشت گرد ہے وہ. ہی از ناٹ جاسوس، دہشت گرد ہے. اس کا پراپر نیٹ ورکنگ ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ اس کو وہاں جانے نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن میں تو صرف ایک جو معصومانہ سا سوال ہے کہ جنرل راحیل شریف صاحب کے اور جنرل باجوہ صاحب کے دور میں جتنے بھی دہشت گردوں کو پھانسی کی سزا ہوئی اور موت کے پروانے پہ چیف آف آرمی سٹاف نے ان کو دستخط کیے، وہ اسی رات یا اگلے دن جو ہے ان کو پھانسی کی سزا ہو جاتی تھی. کلبھوشن کے معاملے پہ وہ درمیان میں جو 2 مہینے 2.5 مہینے کا ٹائم تھا، وہ کیوں رہا؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ماضی کی ساری حکومت کی ہر بات جو مانی ہوئی تھی، تو پھر وہ کیا ہر معاہدہ جو ماضی کی حکومت نے کیا تھا وہ موجودہ حکومت نے اس کو ایکسیپٹ کیا یا اس سے ڈیویٹ کیا؟ بات تو یہ ہے، جہاں دل کرے وہاں مان لو، جہاں دل نہ کرے وہاں نہ مانو. کلبھوشن دہشت گرد ہے، اس کو پھانسی کی سزا دینی چاہیے. جسٹیفیکیشنز ہم خود پیدا کر رہے ہیں، ہم کونسلر ایکسیس کر رہے ہیں. کلبھوشن کہتا ہے میں رائٹ آف اپیل کرنا ہی نہیں چاہتا، میں وہ اپیل کرنا ہی نہیں چاہتا. ہم اس کو رائٹ آف اپیل دے رہے ہیں.
ہمارے فروغ نسیم صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی اگر وہ ہم نہ کرتے اس کو ICJ کے معاملے پہ تو پھر ہمیں جو ہے ہم پہ پابندیاں لگ جاتی ہیں. فروغ نسیم صاحب جناب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ دہشت گردی اس نے کی, بندے ہمارے مارے, پاکستان میں جا کے بیڑا غرق اس نے کیا, نیٹ ورکنگ اس نے کی بلوچستان اور کراچی کے اندر, اس کا جو کام ہے وہ سب کو پتہ ہے, اور پابندیاں ہم پہ لگ جاتی ہیں یا ہندوستان پہ لگ جاتی ہیں؟ بات تو یہ ہے کہ کس کے اوپر پابندی. آپ کو میں نے ایک ہی لفظ پچھلے سیگمنٹ میں بھی بولا تھا, سرنڈر اور اپیزمنٹ کی پالیسی سے ہمیں ڈیفائنس اور ڈائیلاگ کی پالیسی کے اوپر آنا پڑے گا. پیٹریٹزم جہاں موجود ہوتا ہے وہاں جذبات سے بھی کام لیا جاتا ہے, اور دنیا میں یہ کوئی پہلا ملک نہیں ہے یا ہم واحد لوگ نہیں ہیں جو جذبات سے کام نہیں لیتے. دیر آر ادر پیپل جو کہ جذبات سے کام آتے ہیں, بیکاز وین اٹ کمز ٹو پاکستان ہمیں جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے. دیکھیں دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے, کلبھوشن یادو, لاسٹ بات, کلبھوشن یادو جو ہے وہ کانوکٹ ہے, اس نے اقبال جرم کیا ہوا ہے, اس کی ویڈیو موجود ہے, اور اس کے بعد ICJ کو یہ کیس سننے کا حق ہی نہیں رہ جاتا کیونکہ ایک کانوکٹ کا کیس وہ نہیں سن سکتے. بالکل صحیح. بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تینوں معزز مہمانوں کا. بہت ساری چیزیں ہیں جس میں خوشائند بات یہ کہ اگر پاکستان FATF کی گرے لسٹ سے نکل کے وائٹ لسٹ کی جانب آتا ہے تو یقیناً معاملات کچھ بہتری کی طرف پاکستان کے لیے جائیں گے. اسی امید کے ساتھ پروگرام کا اختتام کریں گے. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے پاس.